میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اس مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور معاشرتی زندگی میں جو سب سے اہم زندگی ہے وہ گھریلو زندگی ہے، نکاح کی زندگی ہے۔ تو نکاح کے بارے میں نے گزشتہ 3 جمعوں سے میں گفتگو کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نکاح یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اور اللہ کے نبی نے اپنے فرامین کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نکاح والی زندگی گزارو، اور نکاح سے ہٹ کر بے نکاحی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو پھر یہ عبادت ہے، اور بہت لمبی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کے معاملے میں صرف یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی رسم ہے، خاندانی رسم ہے، اور وہ ہم نے بس پوری کر لی ہے۔ اس لیے عام طور پر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نکاح کے معاملے میں آسمانی جو ہدایات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کن چیزوں کا پابند کیا ہے نکاح کے معاملے میں۔ رشتہ کرتے ہوئے بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا، اور پھر نکاح کے موقع پر بھی خیال نہیں ہوتا، اور نکاح کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایات نہیں ہوتی۔ ہم ہدایات تو شریعت میں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے بارے میں معلومات نہیں کرتے۔ نکاح کے بارے میں رشتے بغیر فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، اور یہاں تک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری کسی عزیزہ کا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے کہ جس کے تمہیں دین کے بارے میں بھی اطمینان ہے، اخلاق کے بارے میں بھی تمہیں اطمینان ہے، تو پھر اس کو رشتہ دے دو۔ یہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اور فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، جس کا دین کے بارے میں بھی تمہیں اطمینان ہے، اس کی اخلاقی زندگی، اس کا کردار پر بھی تم مطمئن ہو، پھر بھی تم نے اس کو رشتہ نہ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس جہان میں، دنیا میں بہت لمبا فساد ہوگا، بہت لمبا چوڑا پھر فساد پھیلے گا۔ نکاح کا رشتہ، نکاح کا معاملہ کم ہو جائے گا، اور پھر فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے راستے کھل جائیں گے۔ تو اس لیے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا۔ پھر میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا کہ نکاح کے معاملے میں باقی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جو میاں بیوی کے ازدواجی زندگی میں سب سے پہلا جو خاوند کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ مہر کی ادائیگی ہے۔ تو ہمارے ہاں مہر مقرر کرنے کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور پھر شادی ہو جانے کے بعد جو زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خاوند کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کے ذمے خاوند کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسول نے دونوں کو حکم دیا ہے، اور یہ زندگی، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کی زندگی کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سفر موت تک چلنا چاہیے، اس کا اینڈ جا کر موت پر ہونا چاہیے، اس سے پہلے یہ تعلق کسی طرح سے بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض المباحات عند اللہ طلاق۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسند چیز، سب سے ناپسندیدہ چیز وہ اس میاں بیوی کے تعلق کا ٹوٹ جانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ طلاق کا واقعہ ہو جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم میاں بیوی آپس میں
ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہوتا۔ بیوی کو خاوند کے حق کا پتہ نہیں ہے، خاوند کو بیوی کے حقوق کا علم نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، جو اس کے ذمہ داریاں ہیں، جو دوسرے کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر گھروں کے اندر چپکلش پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو نکاح کے نتیجے میں میاں بیوی کی ایک زندگی وجود میں آتی ہے، معاشرتی زندگی وجود میں آتی ہے، اس کے بارے میں پہلی ہدایت یہ دی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اس زندگی کے سفر میں جو ذمہ دار ہے، جو نگران ہے، جو امیر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو بنا دیا۔ مرد اس گھر کے ادارے کا اب ذمہ دار ہوگا، فیصلہ مرد کرے گا، لیکن مشورہ اس کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ امیر ہے گھر کا، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے گھر کے اندر، وہ آمر نہیں ہے گھر کے اندر کہ ہر حال میں اس نے اپنی ہی منوانی ہے، گھر کے کسی دوسرے فرد کی اس نے ماننی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران تو بنا دیا، لیکن یہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آمر ایک مامور کا تعلق ہے، ایک ڈکٹیٹر اور اس کی ایک عام رعایا کا فرد کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان یہ اب جو تعلق ہے یہ محبت اور رحمت کا تعلق ہے۔ میاں کو سمجھا دیا کہ ٹھیک ہے امیر تو ہے گھر کے اندر، ذمہ دار تو ہے، امیر کا مطلب ہے کہ گھر کا سارا نظام اس کی ذمہ داری اب تیری ہو گئی ہے، تیری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب تو نے کرنا کیا ہے کہ گھر کے معاملات کو سلجھا کے رکھنا ہے، الجھانا نہیں ہے، مشورے کے ساتھ گھر کے نظام کو چلانا ہے۔ اور مرد کو ہدایات دے دی، عاشروہن بالمعروف، یہ تمہارے ہم نے ایک اللہ کے نام کی برکت سے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے یعنی اس سے پہلے، نکاح کی مجلس سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، غلط گفتگو کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن ایک اللہ کے بول کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی برکت سے وہ ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، ساری حرام چیزیں آپس میں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے جب اس کو تمہارے ماتحت بنا دیا، اب کرنا کیا، عاشروہن بالمعروف، تم نے ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے کوئی تمہیں ناگوار بات پیش آ جائے، ایسی اس کی طبیعت ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تمہیں ناگوار گزرتی ہو، لیکن اللہ فرما رہے جب تم اس کے ساتھ نرمی کا، محبت کا، رحمت کا معاملہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ اس کے اندر بھی خیر پیدا فرما دے، اللہ اس کے اندر بھی خیر پیدا فرما دے۔ تو اللہ جل جلالہ ایک طرف تو خاوند کو حکم دے دیا عاشروہن بالمعروف، اور بیوی کو کیا کہا، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ عورت کا کام کیا ہے کہ فالصالحات، وہ نیک اور صالحہ ہونی چاہیے، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اور قانتات، خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے، اس خاوند کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا نا، اللہ جل جلالہ نے جہاں میاں بیوی کے رشتے کو بیان فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا من آیاتہ ان خلقکم ازواجکم، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اللہ نے دی ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی دی ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دی ہوئی نشانی کی قدر کرے، اس کے دل میں اس کی قدر ہونی چاہیے،
اور بیوی کا کام کیا ہے کہ بیوی خاوند کو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھے، اللہ کا دیا گفٹ سمجھے اور اس کی قدر کرے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اور اس طرح سے جب زندگی گزاریں گے تو پھر یہ زندگی انتہائی خوبصورت زندگی بنے گی۔ تو فرمایا فالصالحات، نیک ہونا چاہیے عورت کو، قانتات، اپنے خاوند کی فرما بردار ہونی چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ کتنی فرما برداری ہو، پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو نیک کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، تو اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاوند سے پوچھے کہ میں نفلی روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر خاوند اجازت دے نفلی روزہ رکھنے کی تو پھر رکھ لے نفلی روزہ۔ خاوند اگر کہتا ہے کہ آج نفلی روزہ تو نے نہیں رکھنا، تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی رکھے، اتنی اجازت نہیں ہے اس کو۔ تو اب گھر سے بغیر اجازت کے باہر نکل جانا یہ کہاں سے جائز ہے؟ خاوند کو پوچھا ہے نہیں اور سارے بازار سے پھر کے آ جائیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کے اندر رہا کرو، باہر بن سور کے نہ نکلو۔ تو عورت کو کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات، خاوند کی فرما بردار ہو۔ کتنی فرما بردار؟ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے اور وہاں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے بڑوں کے آگے، اپنے حکمرانوں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور اپنی مذہبی لیڈروں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے حضور کو سجدہ کر لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا معاذ، تم نے مجھے کیوں سجدہ کر دیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ آج کے جاہل پیروں کی طرح نہیں تھے جو اپنے سامنے سجدے بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور اپنے پاؤں کے تلوے بھی اپنے مریدوں سے چٹوا رہے ہوتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس مرید یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا اور ہم پار ہو گئے، پیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پار ہو گیا، اس نے میرے پاؤں دبا دیے، سجدہ مجھے کر لیا۔ اس پر مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ایک مرید تھا نا، اس نے خواب دیکھا، مرید نے خواب دیکھا اور پیر صاحب کے آگے آ کے خواب اس نے سنایا۔ مرید نے خواب یہ دیکھا، پیر صاحب کو سنایا کہ حضرت میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری انگلیاں ہیں ان کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ شہد اور دودھ لگا ہوا ہے، تو پیر صاحب تو پہلے ہی پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو آسمانوں کی مخلوق سمجھتے تھے، پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے تھے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو جو ہے تیری جو ہے نجات وہ میری غلامی کے اندر ہے اور میرے ساتھ ہی جڑا رہے گا تو پار ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضرت خواب ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، خواب یہ میں نے دیکھا ہے کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی میں چاٹ رہا ہوں، آپ کی شہد والی انگلیاں تو میں چاٹ رہا ہوں اور میری گندگی والی انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ تو ان کا تو گستاخ ہو گیا۔ تو ایسے پیر اللہ کے نبی تو کیا فرماتے تھے؟ صحابی نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کر دیا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہاں کے لوگوں کو دیکھا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرو۔ خاوند کا اتنا درجہ ہے کہ خاوند کے آگے سجدہ کرو، یہ خاوند کا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ تو بیویوں کو حکم دے دیا فالصالحات قانتات کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ خاوند جب موجود نہ ہو، خاوند کی غیر موجودگی میں وہ اس کی
خاوند کے مال کی، اپنی عزت، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ خاوند جب موجود نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور لہذا کسی ایسے آدمی سے گفتگو نہ کرے جس سے خاوند کو پسند نہ ہو، جس کا غیر محرم ہو، چاہے خاوند کا رشتہ دار ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اس کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی، اس سے گفتگو نہیں کر سکتی، موبائل پر بات نہیں کر سکتی۔ اگر کرے گی تو یہ خاوند کی نافرمان ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمان ہوگی۔ آج بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی دل پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دل پاک ہونا چاہیے۔ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، جو امت کی مائیں تھیں، کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں۔ اور دوسری طرف انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین ہستیاں وہ صحابہ کرام حضور کے شاگردوں کی تھیں۔ کائنات میں سب سے پاکیزہ لوگ تھے وہ انبیاء کے بعد۔ اللہ جل جلالہ نے حضور کی بیویوں کو فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو نبی کی بیویوں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو تو۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی آدمی پردے کے پیچھے سے کوئی سوال کرے، پردے کے پیچھے بھی تم سے کوئی حضور کا شاگرد صحابی گفتگو کرے، تو فرمایا کہ تم اپنی زبان، اپنے لہجے میں نرمی نہ پیدا کرنا، تمہارا لہجہ اس وقت نرم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویوں کو اللہ فرما رہے ہیں تم سے اگر پردے کے پیچھے بھی حضور کا کوئی شاگرد سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی بات کرے، تو اس وقت تمہارا لہجہ لوچدار، نرم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے اس کے اندر کوئی غلط خیال اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو جہاں نبی کی بیویوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے بھی لوچدار اور نرم لہجے سے کسی غیر محرم کے ساتھ پردے کے پیچھے بھی بات نہیں کرنی، تو ان سے زیادہ پاکیزہ ہستی یا ان سے زیادہ کسی کی نیت اور کس کی صاف ہو سکتی ہے؟ کوئی آج کا کوئی مرد یا عورت کہ جی نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، جو مرضی گفتگو کرتے رہو، یہ بات غلط ہے، غلط ہے۔ تو اس لیے یعنی عورت کی ذمہ داری کہ خاوند کی فرما بردار رہے، فرما بردار رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ مزاج میں یعنی کوئی گھر میں بعض دفعہ مزاج بھی مختلف ہوتا ہے، میاں کا مزاج اور ہے، بیوی کا مزاج اور ہے، اور یہ مزاج کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ اللہ جس نے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں کھربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جب ان کو پیدا کرتے ہیں تو کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے ساتھ نہیں ملتا ہوتا، اربوں کھربوں انسان، یہ چہرہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت چہرے کے اندر دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، یہ ایک چہرہ بنانا ہے۔ اس چہرے کے اندر اللہ نے اربوں انسانوں کو پیدا کر دیا، اور ان کے یہی دو آنکھیں، ناک اور یہ چہرہ ہے، اس میں کسی انسان کی دوسری آنکھ سے نہیں ملتی ہوتی، آنکھیں مختلف ہیں، ہونٹ مختلف ہیں، چہرہ اس کا رنگت مختلف ہے۔ تو یہ اللہ نے اختلاف یہ اللہ نے خود پیدا کیا ہے۔ جب چہرے نہیں ملتے سارے انسانوں کے، اور اسی طرح یہ انگوٹھے کی انگلیوں کے اوپر جو پورے ہیں، یہ پورے بھی نہیں ملتے ایک دوسرے، اربوں انسانوں کے پورے آپس میں نہیں ملتے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آج بھی سب سے زیادہ جو مضبوط قسم کا جو سگنیچر ہے، دستخط ہے، وہ انگوٹھا ہے، انگوٹھا ہے، اس میں دو نمبری نہیں ہو سکتی، اور انگوٹھے کے اوپر جو لکیریں ہیں
بعض حضرات سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ انگوٹھا کی لکیریں ہوں، ہم اس کی تصویر کو بڑا کر کے اس آدمی کے سر سے لے کر پاؤں تک کی پوری زندگی ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو جیسے انگوٹھے سارے انسانوں کے نہیں ملتے تو پھر مزاج کیسے مل سکتے ہیں، طبیعتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں بیوی دونوں کا مزاج آپس میں ایک جیسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مزاجوں کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ بھی جب ایک گھر میں ایک ماں باپ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں ان کے، بہن بھائی آپس میں رہ رہے، ان میں سے ہر ایک کی طبیعت الگ ہے۔ آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ تو اب جو نکاح کے بندھن میں اب جو ایک رشتہ بن گیا ہے، جو میاں بیوی آپس میں بن گئے ہیں، اب ہم یہ سوچیں یا وہ دونوں سوچیں کہ ہمارا مزاج بالکل ایک جیسا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خاوند یہ سوچے کہ بیوی کا مزاج 100% جیسے میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بیوی یہ سوچے اگر کہ جیسا میرا مزاج ہے، میرے خاوند کا مزاج 100% ایسا ہو جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مزاج کا مختلف ہونا یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ حسن ہے اس معاشرے کا، مزاج کا مختلف ہونا۔ تو اب میاں بیوی جب زندگی گزاریں گے تو ان میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا اور ضرور ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کے سے ان کو تکلیف بھی پہنچے گی، تکلیف بھی پہنچے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ مسلمان جو معاشرے سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے، اور تاکہ مجھے نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں نہ مجھے کسی سے تکلیف پہنچے، الگ سے زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرا مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے زندگی گزارتا ہے اور وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو معاشرے میں گھل مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ اس پہلے آدمی سے 1000 درجہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ مزاجوں کا مختلف تو ہونا ہے، ہوں گے، اور ایک دوسرے سے ایک تکلیف بھی پہنچے گی، اس پر جو صبر کرے گا اس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر جب میاں بیوی میں آپس میں مزاج مختلف ہو جائے اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے، اس پر بھی اللہ نے قرآن میں ہدایات دی ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے ہدایات دی ہیں، اور فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ۔ 3 سٹیپ بتائے کہ اگر خاوند کو بیوی کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی خاوند کی یعنی 100% مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور خاوند 100% بیوی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے بیویوں کے بارے فرمایا کہ المرأۃ کالضلع، فرمایا یہ عورت جو ہے نا یہ پسلی کی طرح ہے، پسلی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ ان اقمتہا کسرتہا، اگر تو چاہے کہ تو اس کو سیدھا کر دے، پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں نا، یہ سیدھی ہوتی ہیں، پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ کالضلع، عورت یہی پسلی کی طرح ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے کہ عورت کی یعنی کوئی اس کا عیب نہیں بیان فرمایا کہ اس کا ٹیڑھا ہونا عیب ہے، عیب نہیں بیان فرمایا، یہ اللہ نے عورت کا حسن بیان فرمایا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی کہ عورت پسلی کی طرح ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کی طرح ہے، یعنی اس کے مزاج میں تھوڑا بہت ٹیڑھا پن ہوگا۔ جیسے پسلی کا حسن یہ ہے کہ پسلی ٹیڑھیاں ہیں، اور سب سے اوپر والی پسلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، اور اگر پسلی اس کو کوئی آدمی سیدھا کرنا چاہے تو کیا ہوگا، پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے ہی کوئی اگر آدمی میاں اگر یہ چاہے کہ میری بیوی 100% میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو یہ پسلی ٹوٹ جائے گی، اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، پھر جدائی ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ اور مزاج بالکل ایک جیسا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑی بہت کھٹ پٹ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ کے نبی اس کائنات کی سب سے اونچی ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں جی؟ 9 بیویاں تھیں، اور 9 کے مزاج الگ تھے، سب کے مزاج الگ تھے، اور میاں بیوی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات حضور علیہ السلام کی اور آپ کی بیویوں کا آپس میں تکرار بھی ہو جاتا تھا، ناراض بھی ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے۔ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ سے کہا، آپس میں بہت محبت تھی، حضرت عائشہ سے کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ حضور سے ناراض ہوگی بیوی، تو حضور تو پیغمبر تو ہیں ساری امت کے، لیکن اپنی بیوی کے تو خاوند ہے نا، وہ تو خاوند ہے اپنی بیوی کے۔ تو حضور نے پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تو ناراض ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں عائشہ حضور سے ناراض ہوتی تھیں، بیوی تھی ناراض ہوتی تھیں، بیوی کہا کہ ہو جائے ناراض، تو فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا، جب راضی ہوتی ہے تو اگر تمہیں قسم کھانی پڑے تو کہتے ہو رب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، تو قسم کے اندر تو میرا نام لیتی ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے پھر جب قسم کھاتی ہے تو پھر کہ وہ رب ابراہیم، تو پھر حضرت ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی، میرا نام نہیں لیتی۔ تو وہ حضور کی بیوی بھی حضور سے ناراض ہو جاتی تھی، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا اللہ کے رسول وہ میں زبان سے ذرا ایسا کہہ رہی، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ ضابطے قرآن میں بیان فرما دیے کہ اگر یہ ناراضگیاں کبھی بھی ہو جائیں گی میاں بیوی میں، اور وہ ناراضگیوں کو دور کیسے کرنا ہے؟ پہلا فرمان فاعظوہن، اپنی بیوی کو خود سمجھاؤ، خود سمجھاؤ، اپنے رشتے کے اپنا تعلق جتلا کے اس کو سمجھاؤ، اس کو واضح و نصیحت کرو۔ اللہ نے قرآن میں حضور کی بیویوں کو واضح و نصیحت کی ہے، واضح و نصیحت کی ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بیویوں نے بھی آپ سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر دیا، بیویاں تھیں نا، کسی کو یہ نہ خیال ہے کہ حضور کی بیویاں تھیں تو نعوذ باللہ حضور سے مطالبہ کر دی تو حضور کی گستاخی ہو گئی، وہ حضور کی بیویاں تھیں، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور وہ حضور کی بیویاں تھیں، زیادہ خرچے کا مطالبہ کر دیا حضور سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ تم حضور کی بیویاں ہو، یہ واضح و نصیحت کے لیے قرآن اتارا۔ تو اگر تم چاہو تو تمہیں حضور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر راضی رہو گی تو پھر یہ دنیاوی تنگیاں آئیں گی، نہیں تو مال و اسباب تو مل جائیں گے لیکن حضور پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ تو انہوں نے سب نے متفقہ کہا ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر میاں کو بیوی کی طرف سے شکایت ہو تو پھر کیا کرے؟ خود سمجھائے۔ اس سے اگلا درجہ یہ سمجھانے سے واضح و نصیحت سے اگر اس کی بات نہیں چل رہی تو اگلا درجہ یہ وَاہْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر بیوی سے وقتی طور پر بسترا اپنا الگ کر لو تاکہ اس کو خاوند کی ناگواری کا احساس ہو اور پھر وہ خاوند کی طرف رجوع کر لے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ دیکھیں ہم قرآن اور سنت کو سمجھتے پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کو یعنی نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت اللہ کے نبی کی زندگی میں سب کچھ جو ہے اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاہْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان سے بستر الگ کر لو، اس سے بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ حضور نے کیا اپنی زندگی میں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے الگ جو ہے نا گھر کے یعنی یوں سمجھ لو کہ 2 منزلہ حضور کا گھر تھا، تو آپ علیہ السلام نے نیچے کے اوپر والے حجرے میں آپ چلے گئے، سیڑھی لگتی تھی، اوپر حجرہ تھا، اوپر والے حجرے میں چلے گئے، اور 1 مہینے تک حضور علیہ السلام اپنی بیویوں سے الگ رہے، 1 مہینے تک۔
تو یہ امت کو سمجھا دیا کہ اگر بعض اوقات بیویوں کی طرف سے کمی بیشی آ جائے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ سمجھاؤ ان کو، خود سمجھاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرو، وقتی طور پر تم سے الگ ہو جاؤ، طلاق دینے کا نہیں کہا، وقتی طور پر الگ ہو جاؤ، اس سے بھی بیوی سدھر جائے گی۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اگلا درجہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔